السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعلموا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کی جانب نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور جن کی نبوت اور رسالت قیامت کی صبح تک باقی رہنے والی ہے۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج انشاءاللہ 10ویں پارے کا خلاصہ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ 10ویں پارے کی ابتدا جس سورے سے ہوتی ہے وہ سورہ انفال ہے۔ اس کا کچھ حصہ 9ویں پارے کے اندر بھی گزرا، جس کا مختصر طور پر تذکرہ ہم نے کل کے 10 میں کیا تھا۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے اسی سورے کو ترتیب وار ذکر فرمایا ہے۔ جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ آج کے اس درس کے اندر ابتدائی طور پر غزوہ بدر کے حالات کو بیان کیا جائے گا، تو اللہ رب العالمین نے تقریباً اس سورہ شریفہ کی 87 یا 88 آیتوں کے قریب جو ہے غزوہ بدر کے ہی حالات کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اور یہاں بھی جو 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ سے اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ تم اس بات کو جان لو کہ جو غنیمت تمہیں حاصل ہو رہا ہے اس کے اندر کن کن لوگوں کا حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی تفصیل کو بیان فرمایا۔ اور مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ اس مال کو کہا جاتا ہے جو مشرکین سے، کافروں سے لڑنے کے بعد، جنگ کے بعد جو ہے مال حاصل ہوتا ہے، اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مال فیء، یعنی بغیر کسی لڑائی کے وہ مال حاصل ہو جائے۔ ایسے بھی بہت سارے واقعات ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی معیت میں گئے، جنگ کے ارادے سے گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ہیبت سے ہی سامنے والا بھاگ گیا اور وہ مال حاصل ہو گیا، اسے مال فیء کہا جاتا ہے۔ تو یہ مال غنیمت اور مال فیء دو طرح کے مال مسلمانوں کو جو ہے حاصل ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے غنیمت کا مال حرام تھا، کسی بھی نبی نے غنیمت کے مال کو استعمال نہیں کیا۔ گزشتہ اتنی امتیں گزری ہیں کہ کسی نے بھی غنیمت کے مال کو استعمال نہیں کیا۔ اس زمانے میں کیا رواج تھا؟ جب کبھی ایسے جگہ ہوتی اور غنیمت کا مال حاصل ہوتا تو ایک میدان میں اس مال کو رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی اور سارے کے سارے مال کو کھا جاتی تھی، وہی معاملہ ختم ہو جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر جو ہے غنیمت کی مال کی تقسیم کی۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو ہے اس کی تقسیم کو مزید واضح کیا۔ غنیمت کے مال کے اندر فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اللہ تعالیٰ کا 5واں حصہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ وَلِلرَّسُولِ، اللہ کے رسول کا حصہ بھی اس غنیمت کے مال میں ہوتا ہے۔ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، تمام لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے اس حصے میں جو ہے غنیمت کے مال میں حصے داری کو بیان فرمایا ہے۔ غزوہ بدر کے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ ابو سفیان جو ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ ملک شام سے تجارتی قافلہ لے کر مکہ میں آ رہے تھے۔ ملک شام سے جو راستہ مکہ کو آتا تھا اس زمانے میں، وہ مدینے کے قریب سے ہو کے گزرتا تھا۔ اسی مقام سے جہاں پر بدر کی لڑائی ہوئی، اسی کے آس پاس سے ملک شام کا راستہ مکہ کی طرف آتا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ بہت بڑا مشرکین مکہ کا مال یہاں سے گزرنے والا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو حاصل کرنے کے لیے، اس مال کو لینے کے لیے اپنے
साथ सहाबा को जमा कर लिया और वो 313 सहाबा थे। लड़ाई का इरादा बिल्कुल नहीं था, जंग का इरादा बिल्कुल नहीं था, इसीलिए किसी के पास कोई सामान नहीं था। सिर्फ मकसद क्या था कि जाएंगे अबू सुफियान के काफिले पर हमला करेंगे और सारे के सारे माल को ले लिया जाए ताकि वो माल मुश्रिकीन मक्का तक ना पहुंचे। अगर वो माल मुश्रिकीन मक्का तक पहुंच जाएगा तो मजीद वो लोग इस्लाम के खिलाफ जो है और मजबूत हो जाएंगे, इस्लाम के खिलाफ मजीद जो है सरकशी करेंगे और जो है मजीद उसके अंदर उनको ताकत मिलेगी। उनकी ताकत को खत्म करने के लिए यह मकसद था कि उनके माल को ले लिया जाए। जैसे ही ये खबर अबू सुफियान को पहुंची, उन्होंने क्या किया, फौरी मक्का वालों के पास एक खत रवाना किया, तेज रफ्तार सवारी को भेजा और कहा कि जाओ मक्का वालों खबर दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथी हम पर हमला कर रहे हैं और हमारा जो माल है वो सब ले लिया जाएगा। फौरी हमारी मदद के लिए लश्कर रवाना किया जाए। इधर मक्का वालों को खबर पहुंची और अबू सुफियान ने क्या किया, बड़ी ही चालाकी के साथ जो है दूसरे रास्ते से वो काफिला लेकर मक्का पहुंच गए। इधर मक्का वाले पूरी जोश और खरोश के साथ, पूरी मुकम्मल तैयारी के साथ मुसलमानों पर हमला करने की तैयारी में लगे हुए हैं। मुकम्मल जोश और खरोश के साथ ये समझ के निकल रहे हैं कि अब मुसलमानों का सफाया कर दिया जाएगा। और उस वक्त अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान किया कि शैतान इब्लीस जो इब्लीस है, जो इब्लीस भी जो है मक्का के एक सरदार की जो है भेष में, शक्ल में, सुराका बिन मालिक की शक्ल में आता है मुश्रिकीन मक्का के पास, उनके सरदारों के पास, और उनको जो है उकसाता है, कहता है कि तुम जो है मुसलमानों पर तेज धार हमला करो, आज तुम ही लोग जीतने वाले हो, तुम्हारे अलावा किसी को जो है जीत हासिल नहीं होने वाली है। अब इधर हुआ ये कि अबू सुफियान जो है अपना काफिला लेकर मक्का तो पहुंच गए, लेकिन अभी तक तैयारियां चल रही है मुसलमानों पर हमले की। अबू सुफियान ने रोका भी, कहा कि नहीं, अब जो है हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, माल भी आ चुका है, अब जाने का मकसद ही नहीं है। लेकिन चूंकि मुश्रिकीन मक्का ने, बड़े बड़े सरदारों ने ठान लिया था कि हमला करना ही करना है, इसीलिए से वो लोग जो है मुकम्मल तैयारी के साथ बदर की जानिब रवाना हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुई बात कि अबू सुफियान का काफिला तो चला गया है, लेकिन अब दूसरा लश्कर मुसलमानों पे हमला करने के लिए तैयारी कर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा साथ में थे उनसे मशवरा किया कि क्या किया जाए। बाद सहाबा ने कहा कि अब मदीना वापस चले जाते हैं और मदीना जाने के बाद मुकम्मल तैयारी से रहेंगे, जब वो हमला करेंगे तो उनका जवाब देंगे। लेकिन अक्सर सहाबा ने कहा कि नहीं, मदीना जाना जो है मुनासिब नहीं है, इस वक्त हम यहीं पर रह के उनका मुकाबला करेंगे। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा की बात को माना और उसी मुकाम पर जो है बेसर व सामानी के साथ, न किसी के पास तलवार है सही तौर पर, न किसी के पास तीर है, न कमान है, और लड़ने वाले भी सिर्फ 200 सवार, लड़ने वाले जो थे, जंगजू अफराद जो थे सहाबा की जमात के अंदर, वो सिर्फ 200 थे। बाकी के जो छोटे बच्चे और ऐसे जो है उसके अंदर लश्कर के अंदर लोग मौजूद थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का जब जंगे बदर होने वाली है, दूसरे दिन जंग का जो है जंग का मंजर पेश होने वाला है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन पहले ही पूरे बदर का इलाके का मुआयना किया और जितने पानी के कुएं थे उन तमाम पानी के कुओं पर मुसलमानों ने कब्जा कर दिया। जितने कुएं उनकी तरफ आने वाले थे मुश्रिकीन मक्का की तरफ, उन तमाम कुओं को पत्थरों से बंद कर दिया गया। वो निशानात आज भी मौजूद है। अगर आप बदर के मुकाम पर जाएंगे तो देखिए कि वो निशानात आज भी मौजूद है। वो कुएं, उन पर पत्थर जो पड़े हुए थे, आज भी निशानियां मौजूद है। उसके बाद मुसलमानों की जो काम के कुएं थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ताबे में ले लिया। उसके बाद जो है रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और कहा कि अल्लाह, अगर ये आग मुट्ठी भर जमात दुनिया से खत्म कर दी जाएगी तो फिर क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। सजदे में गिरे रहे, सजदे में पड़े हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुशखबरी सुनाई और कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कल की जो जंग है वो जीत जाएंगे। और साथ ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, जंग का पूरा नक्शा जो है एक दिन पहले ही मुतय्यन कर दिया। यहाँ पर उमय्या बिन खलफ मरने वाला है, यहाँ पर अबू जहल मरने वाला है, यहाँ पर वलीद इब्न मुगीरा मरने वाला है। जितने मक्का के बड़े बड़े सरदार थे उन तमाम की निशानदेही फरमा दी कि कौन कहाँ पे मरने वाला है और कौन कहाँ पे कत्ल होने वाला है। और जब जंग का आलम शुरू हुआ तो बिल्कुल हूबहू उसी मुकाम पर उनकी लाशें मिली जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदेही फरमाई थी।
اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور ایمان والوں کو تسلی دی اور کہا کہ اگر تم لوگ ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے جو ہے 3000 فرشتوں کو جنگ کے میدان میں نازل فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کے اس وعدے سے ایمان والوں کے دلوں میں تسلی ہوئی اور ایمان والوں نے جنگ کے مقابلہ کیا۔ جب مقابلہ آرائے شروع ہوئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کیا کیا، حالانکہ وہ مشرکین مکہ جو ہے 3000 کی تعداد میں تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی آنکھوں میں ان کی تعداد کو کم کر دیا اور ادھر کافروں کی آنکھوں کے سامنے کیا نقشہ پیش کیا کہ مسلمان زیادہ تعداد میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کی تعداد کو تمہاری آنکھوں کے سامنے زیادہ کر کے بتاتا تو تم لوگ ڈر جاتے، تمہارے دلوں میں بزدلی آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے مشرکین کی تعداد کو کم کر کے پیش کیا۔ مشرکین کے دلوں میں مسلمانوں کا دغدغہ، ڈر، خوف پیدا کرنے کے لیے ان کی آنکھوں کے سامنے مسلمانوں کی تعداد کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا تاکہ میدان میں آتے ہی وہ لوگ ڈر جائیں، ارے اتنے زیادہ مسلمان ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام تھا جنگ بدر کے موقع پر۔ اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی، اللہ رب العالمین نے اپنے وعدے کے مطابق 3000 فرشتوں کو نازل فرمایا۔ جیسے ہی فرشتے نازل ہوئے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، جب شیطان ان کے ساتھ تھا، مکہ سے چلا، سراقہ بن مالک کی جو ہے بھیس میں، شکل میں میدان بدر میں آیا، جنگ کے میدان میں کھڑا ہوا ہے، مسلمان سامنے ہے، ادھر مشرکین مکہ ہے، ان کو ورغلا رہا ہے، کیا بہتا رہا ہے، کیا کہتا ہے کہ لا غالب لکم اليوم من الناس، آج تم ہی لوگ غالب رہو گے، تم لوگ مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ لیکن ہوا کیا، فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نازل کیا ہے تو وہاں سے نکشا علی عقبیہ، اپنے پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگا۔ اب مشرکین مکہ کے سرداروں نے لوگا، کہاں جا رہے ہو، ہمیں تو ورغلا رہے تھے، ہمیں رکھا رہے تھے، اب کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا انی بریء منکم، میں تمہارے سے بری ہوں، تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انی ارى ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں جو دیکھ رہا ہوں تم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ شیطان نے دیکھ لیا، فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں اور کہنے لگا کہ میں جو چیزیں دیکھ رہا ہوں تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ انی اخاف اللہ، میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ شیطان کے الفاظ اللہ نے بیان فرمائے، واللہ شدید العقاب، اللہ بہت جو ہے سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ معاملہ ہوا۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی، شروعاتی مراحل میں اللہ رب العالمین ایمان والوں کو جو ہے فتح سے امکنار کیا اور 70 جو ہے مشرکین مکہ قید کر لیے گئے، 70 مشرکین مکہ جو ہے مارے گئے اس جنگ کے اندر۔ اس کے بعد مسلمانوں میں سے بھی جو ہے 17-18 کے قریب جو صحابہ تھے وہ شہید کیے گئے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے اس جنگ کا نقشہ یہاں پر بیان فرمایا۔ اب ہوا کیا، جو قیدی لیے گئے تھے، مسلمانوں قبضے میں جو قیدی آ گئے تھے، ان کے بارے میں بھی احکامات نازل نہیں ہوئے تھے کہ قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیونکہ پہلا موقع ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے صحابہ کو جمع کیا، مشورہ کیا کہ قیدی ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں مشرکین مکہ کے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جتنے قیدی ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں سب کو ختم کر دیا جائے، انہیں مار دیا جائے۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے ساتھ کچھ اور دوسرے صحابہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم ان سے فدیہ یا پیسے جرمانہ لے لیں گے اور ان کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحم دل تھے، نرم دل تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور جو صحابہ جنہوں نے چھوڑنے کی بات کہی تھی ان کی بات کو مان لیا اور تمام مشرکین مکہ جتنے قید تھے اعلان کروایا گیا کہ جو بھی فدیہ دے دے، جرمانہ ادا کر دے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور جس کے پاس جرمانہ نہیں ہے، اگر وہ علم جانتا ہے تو مدینے کے بچوں کو تعلیم دے، علم حاصل کرائے، ان کو علم سکھائے، اس کے بعد یہاں سے آزاد ہو کر چلا جائے۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات ناگوار گزری۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے اپنے پیغمبر کو ڈرایا، وہاں اللہ رب العالمین نے واضح یہ کہا ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسکن فی الارض، کسی نبی کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے
کہ وہ ایسے لوگوں سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دے جو زمین میں فساد مچانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اللہ کے نبی کا پسند نہیں آیا، اللہ نے غصہ کیا اور کہا تريدون عرض الدنیا، تم دنیا کا مال چاہتے ہو۔ اللہ کے نبی سے اللہ فرما رہا ہے تم نے دنیاوی مال کے لیے ان کو پیسے لے کے چھوڑ دیا، جبکہ اللہ کو چاہتا یہ تھا کہ ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ آخرت کو چاہتا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، اگر یہ بات پہلے سے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہوتی لمسکم فیما اخذتم، تم نے جو عمل کیا ہے آج اس کی وجہ سے تم پہ اللہ کا عذاب نازل کیا جاتا۔ اللہ رب العالمین نے دھمکایا اور وارننگ دی، لیکن اللہ نے پھر آگے کہا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، فکلوا مما غنیتم، اب جو بھی مال آیا ہے اسے تقسیم کر لو، اسے کھا لو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ جنگ بدر کا معاملہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو ہے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کہ آپس میں کافر کافر کے دوست ہیں، آپس میں مومن مومن کے دوست ہیں۔ کوئی کافر کسی مومن کا دوست نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی مومن کسی کافر کا دوست ہو سکتا ہے۔ یہی معاملہ وراثت کا بھی ہے۔ اگر کوئی آدمی کافر ہے، کافر آدمی کے مال کا وارث ایمان والا نہیں ہو سکتا، ایمان والے آدمی کے مال کا وارث کافر نہیں ہو سکتا۔ باپ ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، باپ مسلمان تھا، بیٹا کافر ہے، تو باپ کے مال میں سے بیٹے کو مال نہیں دیا جائے گا۔ بیٹا جو ہے کافر ہو چکا ہے، اسے مال نہیں دیا جائے گا۔ ایسا ہی معاملہ اس کا الٹا ہے، اگر ایک آدمی ایمان والا ہے، ایک آدمی کافر ہے، کافر آدمی مر جاتا ہے، اس کا بیٹا ایمان والا ہے، تو کافر آدمی کے مال سے بھی ایمان والے بیٹے کو وراثت میں مال نہیں دیا جائے گا۔ نہ کافر کا مال کا وارث ایمان والا ہوگا، نہ ایمان والے کے مال کا وارث کافر ہوگا۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ جو کافر ہے بعض اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اس کے بعد سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ اللہ رب العالمین نے جو ہے نازل فرمائی۔ یہ سورہ جس کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا نہیں ہے، اس کے بنیادی کچھ وجوہات ہیں۔ سب سے اہم ترین وجہ اور بنیادی سبب جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ابھی جو سورہ گزرا، سورہ انفال اور یہ سورہ توبہ، دونوں کا مضمون ایک ہی ہے، دونوں کے اندر باتیں ایک ہی ہیں۔ یہ سورہ انفال کا ہی کنٹینیویشن ہے، اسی لیے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ جو ہے نہیں لکھا گیا۔ دوسری وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ بھی صحیح ہے، وہ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی کیا ہے؟ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ لیکن سورہ توبہ اگر آپ پڑھیں گے تو سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا رحم نظر نہیں آتا۔ اللہ نے یہاں پر جو ہے کافروں کو مارنے کی بات کہی، ان کے ساتھ سختی کرنے کی بات کہی، ان پہ اللہ نے عذاب کی بات کہی، بہت سختی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر احکامات کو نازل فرمایا۔ لیکن بسم اللہ کب نہیں پڑھنا ہے یہ بھی بات آپ یاد رکھ لیں۔ اگر آپ سورہ انفال کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ انفال کا آپ نے اختتام کیا ان اللہ بکل شیء علیم، اسی کے ساتھ آپ کو اگر سورہ توبہ پڑھنا ہے تو آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، براءۃ من اللہ ورسول الذین عاہدتم ایسے پڑھا جائے گا، بسم اللہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے اگر جو ہے سورہ انفال ختم کر دیا، قرآن رکھ دیا آپ نے، پھر آپ کو بعد میں سورہ توبہ پڑھنا ہے، اب کیا کیا جائے؟ اس وقت اعوذ باللہ پڑھ کے آپ سورہ توبہ شروع کر دیں گے، بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ لیکن آپ نے سورہ توبہ شروع کر دیا، تقریباً ایک رکوع دو رکوع آپ نے سورہ توبہ کے پڑھ لیے، اب اس کے بعد آپ قرآن بند کر دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، پھر آپ کو جب ٹائم ملتا ہے، جب آپ قرآن کو کھولتے ہیں، آپ کو پھر سے سورہ توبہ پڑھنا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اب آپ کو اعوذ باللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اس وقت آپ کو جو ہے تعوذ اور تسمیہ دونوں بھی پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے سورہ انفال کے ساتھ ملا کر سورہ توبہ پڑھی ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اگر آپ سورہ توبہ سے ابتدا کر رہے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کی، بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر سورہ توبہ کے اندر سے کہیں بیچ کی آیات میں سے آپ سورہ توبہ پڑھیں گے تو آپ کو بسم اللہ جو ہے پڑھنا ہوگا۔ یہ سورہ جو ہے قرآن کے نزول کے اعتبار سے سب سے آخری سورہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث سے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سب سے آخری جو آیت
اللہ کے رسول پر نازل ہوئی وہ سورہ نساء کی آخری آیت تھی، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ یہ جو سورہ نساء کی آخری آیت ہے، آیتوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول پر نازل ہونے والی آیتوں میں سب سے آخری آیت وہ آیت ہے، اور اس کے بعد اگر سورتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے آخر میں پورا سورہ جو نازل ہوا وہ سورہ توبہ نازل ہوا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر مختلف احکامات کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جانے والے تھے، لیکن کسی وجہ سے آپ حج کو نہیں جا سکے۔ آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن 9 ہجری میں حج کا امیر مقرر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا اور کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سورہ توبہ کی 30 یا 40 آیتیں مکہ کے اندر اعلان کرتے پھریں گے۔ سارے مکہ کے اندر جتنے مکہ کے علاقے ہیں، محلے ہیں، گھر ہیں، تمام جگہوں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ کچھ اصحاب کو لے کر اعلان کریں گے، احکامات سنائیں گے لوگوں کو۔ وہ احکامات کیا تھے؟ سب سے پہلا حکم یہ تھا کہ کافر لوگ جو ہے آئندہ سے مسجد حرام میں داخل نہیں ہوں گے، آئندہ سال سے کافروں کے لیے یہاں پر داخلہ منع ہے، پہلا حکم۔ دوسرا حکم نافذ کیا گیا کہ کعبۃ اللہ کا طواف آئندہ سے بڑھانا نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، تو آئندہ سال سے کعبۃ اللہ کا طواف بڑھانا ہو کر نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور احکام اللہ نے نازل فرمایا کہ کافروں پہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ یہ تیسرا اعلان کرنے کے لیے کہا گیا۔ چوتھا اعلان کیا گیا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کریں گے جو اللہ پر ایمان لانے والے، آخرت پر ایمان لانے والے لوگ ہوں گے۔ اللہ کی مساجد کو آباد کرنے والے کافر اور مشرک نہیں ہوں گے۔ اسی طرح ایک اعلان یہ کیا گیا کہ اجعلتم سقایۃ الحاج، کہ تم لوگ جو ہے حاجیوں کو پانی پلانے کے بعد یہ سمجھتے ہو مشرکین مکہ اور مکہ کے جو سردار تھے، بعض قبیلے ایسے تھے جن کا کام یہ تھا کہ وہ آنے والے حاجیوں کو پانی پلائیں، خدمت کریں، تو اللہ نے فرمایا کہ حاجیوں کو پانی پلا کر یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بھی ایمان والوں کے برابر ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے واضح کیا وہاں پر کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور ایمان میں داخل ہونا یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ اگر حاجیوں کو پانی پلا کر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جنت میں داخل کیا جائے گا تو وہ ایسا نہیں ہوگا۔ جنت میں داخلے کے لیے ایمان کا لانا ضروری ہے۔ یہ سارے احکامات اللہ رب العالمین نے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اعلان کروانے کے لیے کہا گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے تمام مکہ کے بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، ہر پڑاؤ پہ جہاں جہاں قافلے کھڑے ہوئے تھے، جہاں جہاں ان کے ٹینٹ اور خیمے لگے ہوئے تھے، سب جگہ جو اعلان کیا، اور 4 مہینے تک یہ اعلان جو ہے وہاں پر کروایا گیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم او ابناؤکم او اخوانکم او ازواجکم، اللہ رب العالمین نے جو ہے کئی وہاں پر جو ہے انسان کے رشتوں کو بنایا۔ فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے مال اور تمہارے تجارت اور کاروبار، تمہارے رہنے کے مکانات اگر تم کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے تو یاد رکھو فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، اللہ کا جو عذاب آنے والا اس کا انتظار کرو۔ یعنی اگر اللہ رب العالمین کی محبت کے مقابلے میں تم دنیاوی چیزوں کو چاہتے ہو، اللہ کی محبت کے مقابلے میں تمہیں بیوی کی محبت زیادہ محبوب ہے، اللہ کی محبت کے مقابلے میں اپنے مال سے زیادہ پسند کرتے ہو، اللہ اس رسول کی محبت کے مقابلے میں کاروبار کو پسند کرتے ہو، اللہ اس رسول کی محبت کے مقابلے میں اپنی اولاد سے، پڑوسیوں سے، دوستوں سے محبت کرتے ہو، تو جو ہے اللہ کے عذاب کا انتظار کرو حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نظر میں اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے ماں باپ سے زیادہ اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ترین نہ ہوتا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے جو ہے حنین کا تذکرہ بیان فرمایا۔
یہ حنین بھی ایک مقام ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے. مکہ سے جب طائف جائیں گے اس کے درمیان میں ایک مقام ہے حنین. وہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ گئے تھے. جب فتح مکہ ہوا، آج ہجری فتح مکہ ہوا، اس کے 18-19 دن کے بعد ہی یہ خبر آئی اللہ کے رسول کے پاس، جب یہ مکہ میں موجود ہے، خبر آئی کہ حنین کے لوگوں نے بغاوت کی ہے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کو آپ نے جمع کیا، اعلان کیا کہ حنین کی طرف جانا ہے. 13,000 صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے. یہ پہلی جنگ ہے جس میں صحابہ کی تعداد اتنی زیادہ ہے. 13,000 صحابہ کے ساتھ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہوئے. اور وہاں پر ہوا کیا، جب 13,000 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے تو صحابہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم آج تعداد میں زیادہ ہے، لہذا آج ہم یقیناً جو ہے جنگ جیت جائیں گے. یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو گئی. اللہ رب العالمین نے کیا کیا، جبکہ 13,000 صحابہ ہیں اور وہ حنین والے کیسے ہیں، تیر انداز ہیں. وہ بہت زیادہ تیر انداز تھے، اتنا زیادہ ماہر تھے کہ ان کے تیر اندازی کے مقابلے میں کوئی فوج ٹک نہیں سکتی تھی. اس کے بعد جنگ کے میدان میں جو ہے صحابہ کی جماعت گئی، ادھر سے مکمل تیاری میں وہ لوگ بھی آ گئے. شروعاتی مراحل میں ایسی تیر اندازی ہم لوگوں نے کی کہ صحابہ میدان جو ہے جہاد چھوڑ کر بھاگ گئے. 13,000 صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، میدان چھوڑ کے بھاگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے رہے ہیں، اے اللہ کے بندو میرے پاس آؤ، میں سچا نبی ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. انا النبی لا کذب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں. انا عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. نبی آواز دے رہے ہیں، کوئی آنے کو تیار نہیں ہے. 13,000 صحابہ میدان چھوڑ کے چلے گئے، جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. اللہ کے نبی کے پاس کتنے صحابہ بچے؟ 100 صحابہ. صرف 100 صحابہ نبی کے اطراف میں بچے ہوئے ہیں، باقی سارے کے سارے صحابہ میدان چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھا. عبداللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو نبی کے چچا ہیں، ان کی آواز بلند آواز کے مالک ہے. ان کو کہا، اے چچا آپ جو ہے مسلمانوں کو آواز لگاؤ. جب عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آواز لگائی تو ان کی آواز جو ہے مسلمانوں کی جماعت تک پہنچی. سارے مسلمان جو ہے جہاں تھے وہیں پر کھڑے ہو گئے، شرمندہ ہوئے، نازل ہوئے. اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ پلٹ کر آئے، حملہ کیا اور حنین والوں کو وہاں سے جو ہے بھگا دیا گیا. اللہ رب العالمین نے یہاں پر اسی بات کا تذکرہ فرمایا کہ حنین کے دن تم لوگ جو ہے کثرت کی وجہ سے اپنے آپ میں فخر محسوس کر رہے تھے. یہ سمجھ رہے تھے کہ آج ہمیں کوئی چیز ہرا نہیں سکتی. فلم تم نے انکم سیئا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ باوجود اس کے کہ تم لوگ کثیر تعداد میں تھے لیکن پھر بھی تم لوگ جو ہے تمہارے لیے زمین کو تنگ کر دیا گیا. تو اس سے کیا بات پتا چلی؟ اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کرنے سے انسان جو ہے جنگ کے میدان کو جیت جاتے ہیں. ورنہ بے شمار ایسے افواج تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے کئی واقعات ہوئے جہاں پر فوج زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو ہار اور جیت کا اختیار اللہ کے پاس ہے. فتح اور شکست دینا اللہ کے اختیار میں ہے. کسی کی تعداد زیادہ ہونے سے، کسی کی تعداد کم ہونے سے ہار اور جیت کا فیصلہ نہیں ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو امتحان کے طور پر جو ہے شروعاتی مراحل میں میدان جنگ سے بھگوا دیا. اس کے بعد صحابہ پلٹ کے حملہ کیا تو اس کے بعد مسلمانوں نے 6,000 کافروں کو قید کیا اور 1,60,000 درہم مسلمانوں نے غنیمت کے مال میں سے چنا. 24,000 اونٹ مسلمانوں کو ملے، 40,000 بکریاں مسلمانوں غنیمت کے مال میں سے جو ہے برآمد ہوئی اور 4,000 اوقیہ یعنی 4,000 کلو کے قریب جو چاندی ہے مسلمانوں نے وہاں پر حاصل فرمائی. اسی جنگ کے موقع پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی رضائی بہن شیما سے ملاقات ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیما بنت حارثہ اسی جنگ میں آئی ہوئی تھی، وہ بھی قیدی ہو کر آئی تھی. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچان لیا اور ان کو بھی آزاد کر دیا اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے 6,000 قیدیوں کو بھی آزاد کر دیا. اس کے بعد جو ہے بہت سارے اس حنین کے رہنے والے سرداروں میں سے لوگوں نے جو ہے ایمان قبول فرمایا. پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ.
ان لوگوں میں سے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے علماء کو، اپنے جو ہے درویشوں کو رب بنا لیتے ہیں۔ عدی ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں اللہ نبی کے پاس پہنچا میرے گلے میں ایک سونے کا جو ہے سلیب تھا، جو کرسچن لوگ سلیب اختیار کرتے پہنتے ہیں ان کے گلے میں وہ سلیب تھا، سونے کا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا علی اقرا عنک ھذا الوسن، یہ تمہارے گلے میں جو خط لگا ہوا ہے اسے نکال کر پھینک دو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تو عدی ابن حاتم نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے جو علماء ہیں یا ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے علماءوں کی درویشوں کی بات کو مانتے ہیں، انہیں رب نہیں مانتے۔ اللہ نے ایسا کیوں کہا کہ عیسائی جو لوگ ہیں وہ اپنے علماء کو رب بنا لیتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عدی، اگر تمہارے علماء کسی چیز کو حلال کہے تو کیا تم اس کو حلال مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ کہا کہ ہاں مانتے ہیں۔ اگر تمہارے علماء کسی چیز کو حرام کہتے تو کیا تم اس کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ کہا کہ ہاں مانتے ہیں۔ تو اصل میں یہی جو ہے علماء کو رب بنانے کے مماثل ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے جو ہے خزانے کے بارے میں بیان فرمایا۔ خزانے سے مراد وہ خزانہ جو آدمی زکات کے طور پر ادا نہ کرے۔ کنز جسے کہا جاتا ہے، کنز اس مال کو کہا جاتا ہے جس میں سے زکات ادا نہ کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم۔ جو لوگ اپنے مالوں میں سے زکات نہیں دیتے، جن پر زکات فرض ہے، زکات کے معاملے میں ہیلے اور بہانے بنائے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ خطبہ جمعہ جو آنے والا ہے اس میں زکات کے مسائل بیان کروں گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو زکات دینے کے جو ہے لائق ہیں، ان کے پاس مال ہے، وہ زکات کے مستحق ہیں، زکات دینا ان کو ضروری ہے، لیکن ہیلے اور بہانے بنا کر زکات سے بچ جاتے ہیں، زکات ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگ قیامت کے دن میں پیش کیے جائیں گے تو ان کے زکات کے مال سے، انہی کے مال سے جو ہے ان کی پیشانیوں کو، ان کے بازوؤں کو اور ان کے پیٹھوں کو ڈالا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابن خزیمہ کی روایت ہے جو لوگ جو ہے اپنے مال میں زکات نہیں دیتے، قیامت کے دن وہ مال جو ہے ایک سانپ کی شکل میں لایا جائے گا، اس سانپ کی آنکھ پر جو ہے نقطے ہوں گے، کالے ڈاٹس ہوں گے اور وہ سانپ جو ہے اس آدمی کے پیچھے بھاگتا ہوا جائے گا۔ وہ آ کے پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ وہ کہے گا کہ انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں جو دنیا میں تو بچا بچا کر رکھتا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ خزانہ، وہ سانپ اس آدمی کے چہرے کو پکڑے گا، اس کے ہونٹوں کو کاٹے گا، اس کے جسم کو کاٹا جائے گا۔ اور حضرت آپ نے فرمایا کہ جو اپنے مال میں زکات کو ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام مال کو قیامت کے دن جو ہے جمع کرے گا اور اس سے تختیاں بنائی جائیں گی اور تختیوں کو جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا اور وہ تختیاں اس آدمی کے جسم پر لگائی جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، وہی مال ان کے جسم پر، ان کے پیشانیوں پر، ان کے بازوؤں پر لگایا جائے گا اور اس سے ان کو جو ہے جلایا جائے گا۔ پھر آج اللہ رب العالمین نے غزوہ تبوک کا واقعہ بیان کیا ہے۔ غزوہ تبوک کا تفصیلی واقعہ انشاءاللہ کل آئے گا درس کے اندر، اس میں کون صحابہ جنگ میں حاضر نہیں ہوئے، کیا کیا معاملات ہوئے۔ اصل میں یہ جو جنگ ہوئی تھی مختصر سن لیجیے کہ غزوہ تبوک کا جو موقع تھا وہ کیسا تھا۔ ایک تو سخت گرمی کا موسم، جیسے اب گرمی کا موسم چل رہا ہے ایسے سخت، وہ بھی عرب کی گرمی، سخت گرما کا موسم، اور ادھر مسلمانوں کے باغات جو تھے مدینے کے اندر اس میں کھجوریں پک کے تیار ہو چکی تھی، کھجوریں کاٹنے کا وقت ہے۔ ایسے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کر دیا، تبوک ہو جانا ہے۔ اور تیسری بات دور دراز کا سفر، ایک تو گرما کا موسم، دوسرا مسلمانوں کے باغات میں پھل پک کے تیار ہے، اسے کاٹنا ہے، نکالنا ہے، بازار میں لے جانا ہے، اسے بیچنا ہے، اور تیسرا جو معاملہ تھا دور دراز کا سفر تھا۔ اس معاملے میں جو ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کیا تو اصل جو صحابہ تھے، اصل جو ایمان والے تھے وہ چار قسم کے جو ہے اس میں تقسیم ہو گئے۔ بعض مسلمانوں نے کیا کیا، وہ لوگ بغیر کسی تعامل کے تیار ہو گئے۔ نبی نے اعلان کیا کہ فلاں تاریخ کو غزوہ تبوک کے نکلنا ہے، صحابہ کی جماعت تیار ہوگی۔ بعض صحابہ ایسے تھے۔ بعض صحابہ نے کیا کیا، شروع میں تعامل کیا، ارے گرما کا موسم ہے، کھجوریں کاٹنا ہے، کہاں جنگ کا اعلان کر کے بیٹھے ہیں،
کہاں جہاد پہ جانا ہے. شروع میں ایسا ہوا لیکن بعد میں اللہ کا خوف دل میں آیا, بعد میں وہ لوگ پہ راضی ہو گئے. تیسری جو جماعت تھی مسلمانوں کی وہ کیسی تھی؟ کمزور قسم کے لوگ تھے مسلمانوں میں, جو ضعیف تھے, جو بوڑھے تھے, وہ جماعت تھی. اور چھوٹے بعض ایسے مسلمان بھی تھے جنہوں نے اس جنگ میں حاضری نہیں دی. اس کی وجہ کیا تھی؟ کاہلی, سستی اور کاہلی کی بنیاد پر غزوہ تبوک میں حاضری نہیں دے پائے. تو سستی اور کاہلی کی بنیاد پر جن صحابہ نے جنگ تبوک میں حاضری نہیں دی اس کا تفصیلی واقعہ انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا 11 پارے کے اندر. اس کے علاوہ جو صحابہ تھے ایک تو بغیر کسی چوب و چراغ کے تیار ہو گئے, دوسرے صحابہ شروع میں تعامل کیا بعد میں راضی ہو گئے, اور تیسرے صحابہ جن کے بارے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ معصوم ہیں, جو لوگ جو ہے بیمار ہیں, جو لوگ ضعیف ہیں, ان کے لیے اللہ رب العالمین اجازت دی کہ وہ جنگ تبوک میں حاضر نہ ہو. تو یہ 4 صحابہ کی جماعت تقسیم ہو گئی. اور 5ویں کون لوگ تھے؟ منافقین تھے. منافقین نے جھوٹے بہانے بنائے. انشاءاللہ کل کے درس میں ساری باتیں تفصیل کے ساتھ وہ آنے والی ہے. پھر آج اللہ رب العالمین نے جو ہے 6 قوموں کا تذکرہ بیان فرمایا جن میں قوم نوح ہے. اللہ نے بیان فرمایا کہ قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے طوفان کے عذاب سے ہلاک کیا. اس کے بعد قوم عاد کا اللہ رب العالمین تذکرہ فرماتا ہے. قوم عاد کو جو ہے تیز اور طوفانی ہوا کے ذریعے ہلاک کیا گیا. اس کے بعد قوم سمود کی باری آئی. اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے زوردار آسمانی چیخ کے ذریعے ان کو ہلاک کیا گیا. زوردار چیخ آئی, اس کی وجہ سے وہ سارے قوم ہلاک کر دی گئی. اس کے بعد قوم ابراہیم کا نمبر آیا. قوم ابراہیم علیہ السلام کے اندر نمرود بادشاہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ایک معمولی مچھر سے ہلاک کر دیا. اس کا اللہ نے ذکر فرمایا. اس کے بعد قوم شعیب کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ قوم شعیب کو اللہ رب العالمین نے پہلے بادلوں کا سایہ کیا گیا. اس بادلوں سے اللہ رب العالمین نے آگ کو برسایا. پھر اس کے بعد ان پہ اللہ نے زلزلے کو طاری کیا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے چیخ کو بھی طاری فرمایا. اس طرح سے قوم شعیب ہلاک کر دی گئی. اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے چھٹی جو قوم کا تذکرہ فرمایا وہ قوم ہے نوح کا بیکار, یعنی نوح علیہ السلام کی قوم. قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمین سے اٹھایا اور ان کو پلٹا دیا. پوری کی پوری زمین ان کی پلٹا دی گئی. ابھی 4-5 دن پہلے کی بات ہے, سوشل میڈیا پہ ویڈیو جو ہے وائرل ہوا جس میں قوم لوط کے جو ہے علامات ظاہر ہوئے. جو اللہ رب العالمین نے قوم لوط کو جو ہے زمین سے ایسا اٹھا کے پورا پلٹا دیا, اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے پتھروں کی بارش ان پر نازل فرمائی. تو جو پتھر تھے وہ پتھر کیسے تھے؟ معمولی پتھر نہیں تھے. اس پتھر کو جو ہے آج کے لوگوں نے ریسرچ کیا, تحقیق کیا تو پتا چلا کہ وہ پتھر جو ہے سلفر کے تھے. اور سلفر کی خاصیت کیا ہے؟ وہ فوری آگ سے پکڑ لیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے پتھروں کا عذاب جو ہے قوم لوط پر اللہ نے نازل فرمایا. پھر آگے اللہ رب العالمین نے جو ہے 10ویں پارے کے اختتام میں منافقین کا تذکرہ کیا. بعض منافقین جو ہے جنگ تبوک سے واپسی کے موقع پر 10-12 منافقین کی ٹولی جمع ہوئی اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر کے یہاں سے جائیں گے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے اور قتل کرنے کا انہوں نے پلان بنایا. 10-12 منافقین جمع ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑے تنہا ہو گئے, ان کے ساتھ زیادہ لوگ نہیں تھے, تو ان لوگوں نے آپ کا پیچھا کیا. اللہ رب العالمین نے جو ہے 7 آسمانوں سے نبی کو اطلاع فرما دی اور کہا کہ رسول اللہ آپ کے پیچھے جو ہے منافقین کی جماعت پڑی ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا. آپ نے جو ہے اپنا محافظہ تیار کر لیا اور آپ وہاں سے محفوظ طریقے سے مدینہ منورہ واپس آ گئے. جب مدینہ آئے اسی کے بعد ہوا یہ کہ مدینے کا جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول, اس کا انتقال ہوا. اور عبداللہ بن ابی کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جن کا نام عبداللہ ہے. جب باپ کا انتقال ہوا تو باپ کی محبت میں بیٹا نبی کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میرا باپ جو ہے منافقوں کا سردار تھا, مجھے یہ بات معلوم ہے, اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی, آپ کو ستایا, لیکن میرا باپ تھا. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے باپ کے لیے اپنا لباس دے دیں, اپنا کپڑا دے دیں, تاکہ اپنے باپ کے کفن میں میں اس کپڑے کو داخل کروں. شاید آپ کے لباس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں کچھ کمی کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل, بڑے نرم دل تھے. آپ نے فوری ان کی بات کو
अपना लिबास उतार कर दे दिया। उसके बाद दोबारा दरखास्त की, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप मर चुका है, मेरे बाप की नमाज जनाजा आपको पढ़ाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर भी जो है यहाँ कह दी और फरमाया कि मैं तुम्हारे बाप की नमाज जनाजा अदा फरमाऊंगा। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां गए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अब्दुल्ला बिन उबय की नमाज पढ़ाएंगे आप? मुनाफिकों का सरदार है, आप ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। अल्लाह ने आपको इससे मना फरमाया है। अल्लाह ने क्या फरमाया? इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम। ऐ नबी, आप इन मुनाफिकीन के बारे में इस्तिग़फ़ार की दुआ करें या ना करें। औ तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रा, अगर आप 70 मरतबा भी मुनाफिकीन के बारे में इस्तिग़फ़ार की दुआएं करेंगे, फलन यग़फ़िरुल्लाहु लहुम, अल्लाह उनको माफ नहीं फरमाएगा। ये आपसे अल्लाह ने फरमाया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ उमर, मैं नरम दिल बनाकर भेजा गया हूं। अगर अल्लाह ताला 70 मरतबा से ज्यादा दुआ करने पर, उसको माफ करने पर राजी होता है, तब भी मैं उसकी नमाज पढ़ूंगा। आपने उमर की बात को नहीं माना, आप गए अब्दुल्ला बिन उबय की नमाज जनाजा आपने अदा फरमाई। यहाँ तक हदीसों में आता है, सही बुखारी की रिवायत है कि बाज़ रिवायात में आता है कि नमाज पढ़ी जा चुकी थी, अब्दुल्ला बिन उबय को कब्र में दफनाया जा चुका था, मिट्टी डाल दी जा चुकी थी। नबी सलाम वापस आए, आने के बाद देखा कि अब्दुल्ला बिन उबय को जो है दफनाया जा चुका है। आपने दोबारा कब्र खोदने का हुक्म दिया, कब्र खोदी गई, अब्दुल्ला बिन उबय को निकाला, आपने अपने रान पे उसके सर को रखा, अपना लिबास उसके मुंह में दाखिल किया, अपना लिबास उसको पहनाया और उसके बाद आपने दोबारा उसको जो है दफन फरमाया। जब ये सारे मामलात हो गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है कुरान नाज़िल फरमाया और कहा, वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदा। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये जो अमल किया है, ये अमल आपके लिए मुनासिब नहीं था, लेकिन आइंदा से, अब हुआ हो गया, लेकिन आइंदा से आप कभी भी ऐसे लोगों की नमाज नहीं पढ़ोगे। वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदा वला तक़ुम अला क़ब्रिही, ना उनकी नमाज पढ़ोगे, ना उन कब्र पे जाके खड़े हो जाओगे, ना उनके लिए आप जो है इस्तिग़फ़ार की दुआ फरमाओगे। तो अल्लाह ताला ने कई मुकामात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है इस बारे के अंदर तंबीह की और कई मुकामात पे आपको वार्निंग दी गई। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने इस 10वें पारे के अंदर इन बातों का जो है तफसीली तौर पर जिक्र फरमाया है। इंशाअल्लाह आइंदा जो पारा है 11वां पारा, उसके अंदर भी जो है ग़ज़वे तबूक के बारे में और सूरह तौबा की कुछ और बातें इंशाअल्लाह आइंदा 10 में पेश की जाएंगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ भी कहा जाए, सुना जाए, अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे अमाल के अंदर इखलास पैदा फरमाए, इल्लाहियत पैदा फरमाए, दुनिया में इज्जत बाकी रखना, ईमान के साथ बाकी रखना, जब भी हमारा फातिमा फरमाना ईमान के साथ फरमाना। आमीन व क़ौली क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह व लकुम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।